یہ ویڈیو میں آپ کی اسکرین پر شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ، 1 منٹ پورا سن لیں، پھر اس کے بعد میں بات کروں گا۔ الکووید وما ادراک ما الکووید انه لویروس مبین بل عجبوا ان جاءهم من الصین البعید فقال الناس إن هو إلا داء عتيد بل هو الموت الأكيد لا فرق اليوم بين الملك والعبيد فاعتصموا يا معشر الإنس بالعلم الرشيد واتركوا أديان التقاليد ألا تخرجوا لتشتروا السميد وامكثوا في بيوتكم إنه لبلاء شديد انتشار مديد اغسلوا أيديكم بالصابون الجديد لتنجو من هذا المرض العنيد لقد صدق العلم المجيد بقوله السديد ورشده الحميد۔ تو جناب والا یہ اس کی ہے سورۃ الکووید۔ ابھی ایک صاحب نے کامنٹ لکھا اور واقعی صحیح لکھا کہ اس کے حق میں ہدایت کی دعا ہی کرنی چاہیے۔ آواز بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی دی ہے، پڑھنے کا انداز بھی جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے، تجوید بھی اس کو آتی ہے، تو اس کے حق میں دعا کی جانی چاہیے۔ تو یہ بات ہے کہ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ جو تھوڑی بہت صلاحیت رکھتے ہیں اور بآسانی عربی زبان سے استفادہ کر سکتے ہیں، تفسیروں سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ خیر، یہ جو اس نے عجوبہ پیش کیا ہے نا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ الکووید وما ادراک ما الکووید، سب سے پہلی چیز ہے، دیکھیے اس پورے پیسج میں اگر ایک اس کا سینٹنس غلط ثابت ہو گیا کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ سائنٹیفکلی غلط ثابت ہو گیا، چاہے وہ لنگوسٹکلی غلط ثابت ہو گیا، وہ گرامیٹیکلی غلط ثابت ہو گیا یعنی گرامر کے اعتبار سے، یا یہ کہ وہ بلاغت کے اعتبار سے غلط ثابت ہو گیا، کسی بھی اعتبار سے وہ غلط اگر ثابت ہو گیا تو یہ قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں۔ قرآن کے چیلنج کا جواب تبھی ہوگا جب ان تمام کے تمام معیارات پر وہ پورا اترے۔ ایک جگہ بھی اگر ہم نے ثابت کر دیا، اور ہم اس کی ایک ایک آیت کو کرتے ہیں، 3-4 آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے، ورنہ دراصل ان جملوں کو آیت کہنا آیت کی توہین ہے۔ تو وما ادراکا مل کووید، قرآن کریم میں وما ادراکا 14 دفعہ استعمال ہوا ہے، جیسے الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، سورہ مدثر میں آیا وما ادراک ما سقر، سورہ انفطار میں آیا وما ادراک ما یوم الدین، سورہ قدر میں آیا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو جہاں جہاں بھی ما ادراک آیا ہے، یہ ان چیزوں کے بارے میں آیا ہے جو انسان کے ادراک سے ماورا ہیں، بیونڈ ہیومن انڈرسٹینڈنگ، کہ انسان خود ان کو نہیں سمجھ سکتا، بیونڈ ہیومن پرسپشن، انسان کے ادراک سے دور ہے، یعنی انسان خود نہیں سمجھ سکتا کہ قاریعہ کیا ہے، حاقہ کیا ہے، لیلۃ القدر کی کیا حقیقت ہے، قاریعہ کیا ہے، سقر کیا ہے، یوم الدین کیا ہے، جب تک خدا خود نہ بتائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے جو اس کا تعارف کراتا ہے اس کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے وہ ما ادراکا کا اسلوب استعمال کرتا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی ما ادراکا ہے وہاں یہ طے ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے انسان اپنی عقل سے اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ الکووید وما ادراک ما الکووید، سو کووڈ میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جو انسانی ادراک سے ماورا ہے، جو انسانی ادراک سے دور ہے، انسان کے پرسپشن سے ہٹ کر ہے؟ وہ بھائی انسان ہی تو ہے نا کہ جس نے کووڈ ڈسکور کیا،
انسان ہی ہے کہ جس نے کووڈ کے علاج کے نام پر ویکسین بھی بنا دی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا چیز ہے. اس لیے وما ادراکا کا استعمال یہاں ہونڈا استعمال ہے، اس جگہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا. وہ اسی جگہ استعمال ہوگا جو چیز انسانی ادراک کے سے ہٹ کرو. تو پہلا اس میں مسئلہ تو یہ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے ایک صورت بنائی تھی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل، کہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی ملفیل وما ادراک ملفیل، اور تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی. اس کی بڑی سخت دم ہوتی ہے اور سونڈ بڑی لمبی ہوتی ہے. تو لوگوں نے جب اس کلام کو سنا تو اس کا مذاق بنایا، چونکہ یہ چیز کوئی انسانی ادراک سے ہٹ کر نہیں ہے کہ بھئی ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم بڑی سخت ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی جس نے ہاتھی کو دیکھا ہوگا بہت آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے. تو یہ جو اسلوب ہے، اسی اسلوب کو مسیلمہ کذاب نے اختیار کیا، اسی اسلوب کو آج کے اس کذاب سچ والا نے اختیار کیا، بالکل مسیلمہ کذاب کی کاپی کر دی. اس نے کہا تھا الفیل وما ادراک ملفیل، اس نے کہا الکووڈ وما ادراک ملکووڈ، دونوں نے ایک ہی غلطی کی. اچھا دوسری بات اس نے آگے بولا، اگلا جو اس کا سینٹنس ہے انہو لویروس المبید. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ویروس استعمال نہیں ہوتا، فیروس استعمال ہوتا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، ایک عربائزڈ ورڈ ہے. ان تاکید کے لیے آتا ہے، انڈیڈ کے معنی میں بے شک. پھر لا ویروس، لام جو ہے وہ مزید ایمفسائز کے لیے، مزید تاکید کے لیے، یعنی یقیناً در حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ یقینی طور پر ہلاک کرنے والا وائرس ہے. سائنٹیفکلی یہ چیز غلط ہے، حقیقت کے یہ خلاف ہے. دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے آج کہ کووڈ یقینی طور پر ہلاک کرنے والا وائرس نہیں ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہلاکت کا مرنے کا جو ریشیو تھا جب کووڈ اپنے پیک پر تھا دنیا میں تو 15% تھا، کہیں چلا گیا ہوگا 16-17%. ایسا نہیں ہوا کہ 100% لوگ مر رہے تھے، جس کو کووڈ ہو رہا تھا وہ سارے مر رہے تھے، ایسا نہیں ہوا. تو یقیناً یہ ہلاک کرنے والا وائرس ہے، یہ واقعیت یعنی یہ سائنس کے بھی خلاف ہے، اور جو صورتحال ہے، جو حقیقت واقعہ ہے، جو فیکٹ آف دا میٹر ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے. تو یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، یا اس کے چیلنج کا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے کہتا ہے بل عجبوا ان جاءہم، یہ ہے سورہ قاف کی نقل، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. یہاں پر میں سورہ قاف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاف، عظیم قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءہم، بلکہ ان لوگوں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا جو انہی میں کا ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بل کا استعمال کیا ہے. یہ بل کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہے بلاغت، اس کو سمجھ لیجئے. بل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ تدارک کے لیے ہوتا ہے. تدارک یعنی کوئی چیز غلط سمجھی کسی نے اپنی جہالت کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، تو اس کا تدارک کرنے کے لیے بل کا استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ عظیم قرآن کی قسم، اور آگے پھر یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، بہت سے لوگوں نے قرآن کا انکار کیا. تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ قرآن کا جو انکار ہے وہ شاید اس لیے ہوگا کہ قرآن میں کوئی عظمت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بل لا کر اس چیز کا اظہار کر دیا کہ قرآن کی عظمت اپنی جگہ ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ انکار لوگوں نے اس لیے کیا کہ قرآن میں عظمت نہیں ہے. قرآن میں عظمت اپنی جگہ ہے، لوگوں نے قرآن اپنی جہالت کی وجہ سے کیا. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ عجیبو، کہ لوگوں کو تعجب ہوا. تعجب اس چیز پر ہوتا ہے جس چیز سے آپ واقف نہیں ہوتے. اگر آپ واقف ہیں تو تعجب نہیں ہوگا.
واقف نہیں ہوں گے تو تعجب ہوگا. تو لوگوں نے جو انکار کیا وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کیا. عجیبوا ان جاءہم منذر منہم. اب یہ کہتا ہے کہ بل عجیبوا ان جاءہم من السین البعید. اس میں ایک تو سوال یہ ہے کہ جو بل آیا ہے یہ کیوں آیا ہے؟ وقت ہے اس کی عقل میں بل آ گیا اس لیے اس نے اپنے کلام میں بل گھسا دیا. بھائی کس چیز کا تدارک ہو رہا ہے؟ وہ جس چیز کا تدارک ہو رہا ہے اس کو بتایا جائے. کلام میں ایسی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بل کا استعمال یہاں غلط ہے. حیران ہے کہ یہ وائرس دور دراز چائنا سے آخر کس طرح آدم کا. اچھا دوسری بات عجیبو لوگوں کو تعجب ہے کہ یہ دور دراز چائنا سے کیسے آ گیا. یہ جو ترجمہ اس نے کیا یہ ترجمہ غلط یعنی خود ہی جملہ لکھا عربی میں تو اس کا ترجمہ خود ہی غلط. دوسری بات یہ ہے کہ تعجب اس چیز پر ہوتا ہے جس میں جہالت ہو جو لوگ نہ جانتے ہوں. تو کیا لوگ نہیں جانتے کہ چائنا سے یہ آیا ہے؟ تو لوگ جانتے تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ کسی وائرس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کیا لوگ نہیں جانتے؟ آج کی دنیا میں وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہی ہیں. یہ کوئی یعنی عجوبے والی بات نہیں ہے کہ لوگ ایک دم سرپرائزڈ ہو گئے ہوں. تو یہ پورا جملہ ہی غلط ہے بلاغت کے خلاف. تیسری بات من السین البعید جملہ غلط. من السین البعیدتی ہونا چاہیے نہ کہ بعید. لیکن اس نے کیا کیا کہ رائم کرنے کے لیے تاکہ کلام تھوڑا سا یعنی ایسا لگے جیسے قرآن کی جس میں شباہت آ رہی ہو بعیدتی کو بعید کر دیا یعنی مؤنث کو مذکر کر دیا. صفت کے جینڈر کو بدل دینا محض اس لیے کہ وہ رائم کرے یہ کلام کا سب سے بڑا عیب ہے. تو من السین البعیدتی ہونا چاہیے چونکہ عربی زبان میں جو جگہوں کے نام ہیں چند جگہوں کے استثناء کے ساتھ چند جگہوں کے ایکسپشن کے ساتھ سارے کے سارے مؤنث ہیں تو سین بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے آگے یہ کہتا ہے کہ اچھا ایک اور پرابلم ہے اس میں کہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ دور دراز کے چائنا سے یہ کیسے آ گیا. تو اب چائنا والوں کا کیا؟ یعنی چائنا والوں کے لیے تو دور دراز نہیں ہے, انڈیا والوں کے لیے بھی دور دراز نہیں ہے, پاکستان والوں کے لیے بھی دور دراز نہیں ہے, اور اس کلام کا جو خالق ہے سچ والا وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, وہ چائنا سے دور نہیں بیٹھا ہوا. تو گویا کہ چائنا کے لیے, انڈیا والوں کے لیے, پاکستان والوں کے لیے, بنگلہ دیش والوں کے لیے تو یہ سینٹنس بالکل بے معنی ہو گیا, کیونکہ ان کے لیے تو چائنا دور دراز ہے ہی نہیں. ہاں اگر ان کے لیے ہوتا کہ بھئی کینیڈا نہیں وہاں سے آیا الاسکا سے, تو اب شاید یہ کہا جا سکتا تھا کہ دور دراز سے آیا. ان کے لیے تو چائنا بغل میں ہے, پڑوسی ملک ہے, اور پھر خود چائنا والوں کے لیے چائنا دور نہیں, وہ چائنا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو گویا کہ یہ کلام چائنا والوں کے لیے ہے ہی نہیں. قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہے, وہ کسی خاص علاقے کو کے لوگوں کو خطاب نہیں کرتا, وہ پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے. تو قرآن کے چیلنج کا جواب کیسے ہوا؟ اچھا آگے چلیں, کہتا ہے کہ بل هو الموت الاکید. یہاں پر بھی بل لانا, بھئی بل کسی چیز, کسی غلط فہمی کے رد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی تو اس نے کہا کہ یہ داؤن عتید, یعنی یہ سمجھ لیں کہ یعنی ہلاک کرنے والی خطرناک بیماری ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے بل هو الموت الاکید. تو کیا اس خطرناک بیماری کے اعتراف کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہوا؟ کوئی شک پیدا نہیں ہوا, سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی خطرناک بیماری ہے. پھر بل لانے کا کیا مطلب ہے؟ بل سے تو کسی غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے. وہ کون سی غلط فہمی ہے؟ اچھا الموت الاکید غلط ہے, یہ یقینی موت ہے, کووڈ یقینی موت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہی بات کو ایک ہی پیسج میں 3 مرتبہ کہہ دیا اس شخص نے, کہ اوپر کہا داؤن عتید, پھر کہا پہلے کہا ویروس مبید, پھر کہا داؤن عتید, پھر کہا موت نکید. ایک ہی بات ہے اور 3 مرتبہ کہا جا رہا ہے. تو اس میں کون سی بلاغت ہے؟ یہ تو بلاغت کے اصول کے خلاف ہے. بات اتنی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہو, بلا ضرورت کلام اس بلاغت کے اصول کے خلاف ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد آگے چلیں آپ, آگے لا فرق اليوم بین الملک والعبید, کہ آج اس کا ترجمہ اس نے کیا ہے کہ آج سربراہوں اور عام آدمیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا. چلے ملک کا ترجمہ آپ سربراہ کر لیں, لیکن عبید کا ترجمہ عام آدمی نہیں کر سکتے ہیں. عبید جمع ہے عبد کی, عبد کے معنی آتے ہیں غلام کے, اور عبد عبادہ سے نکلا ہے, یعنی
بندگی. عبد کے لیے معبود چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبید کہہ کر اس نے معبود کا اقرار کر لیا. عبید جبھی ہوں گے جب معبود ہوگا، اگر معبود نہیں ہوگا تو عبید بھی نہیں ہوں گے. اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عبید سے مراد غلام ہے، تو یہ خلاف واقعہ ہے. عام لوگوں کو غلام نہیں کہا جا سکتا. تو یا تو معبود کا اقرار ہے یا ساری دنیا کی غلامی کا اقرار ہے. دونوں ہی باتیں غلط ہیں. نہ تو ساری دنیا غلام ہے اور نہ اس کے نزدیک معبود موجود ہے. اس کے نزدیک، ہمارے نزدیک موجود ہے، اس کے نزدیک معبود موجود نہیں ہے. تو یہ سیلف کانٹرڈکٹری ہے، اپنے آپ سے یہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد معبود کا اقرار کرنے کے بعد وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ وَتْرُكُوا، کیا ہے اس کو جو الفاظ ادیان التقالید، یعنی جو روایتی دین ہے ان کو چھوڑ دو. تو روایتی جو ادیان ہیں، چاہے وہ اسلام ہو یا دوسرے ادیان ہو، سب کے سب معبود کا اقرار کرنے والے ہیں. تو جب یہ روایتی ادیان کو ترک کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معبود کا انکار کر رہا ہے کہ کوئی معبود موجود نہیں ہے، کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے. اور ساتھ میں عبید کہہ کر معبود کا اقرار بھی کر رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں کانٹرڈکشن. تو اچھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا يَا مَعْشَرَ الْإِنسِ بِالْعِلْمِ الرَّشِيدِ، کہ اے انسانوں العلم الرشید کو مضبوطی سے تھام لو. یہ علم الرشید کیا ہے؟ رشید کے معنی کیا ہے؟ رشید کے معنی آتے ہیں کہ جو ہدایت دینے والا ہو، راستہ دکھانے والا ہو، یا ہدایت یافتہ ہو. دونوں اس کا ترجمہ ہے. علم کا ترجمہ اس نے کیا ہے سائنس. چلو ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ سائنس کو اس نے ہدایت دینے والی کہا ہے. اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس ہمیشہ ہدایت دے گی، صحیح بات بتائے گی. جب صحیح بات بتائے گی تو غلط بات نہیں بتا سکتی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس میں 99% آف دا ٹائم تھیوریز ہیں کہ جن میں آپس میں سائنسدانوں میں خود اختلاف ہوتا ہے. اور اختلاف اس حد تک ہوتا ہے کہ ایک کے نزدیک سیاہ تو دوسرے کے نزدیک سفید، ایک کے نزدیک اوپر تو دوسرے کے نزدیک نیچے. اس حد تک اختلاف ہوتا ہے. آپ مثلا ویکسینز کو دیکھ لیجئے، آپ کو سائنسداں ہی ملیں گے جو ویکسین کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین نقصان دہ ہے. عام آدمی نہیں ہے، بڑے بڑے سائنسداں ہیں، انفیکشس ڈیزیز کے سائنسداں. اور وہی سائنسداں اسی میدان کے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ویکسین ہی حل ہے. تو یہ کیسی سائنس ہے کہ جو ادھر کو بھی چلتی ہے اور اس کے اپوزٹ ہر ڈائریکشن میں چلتی ہے؟ تو پھر یہ ہدایت کیسی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اختلاف تو قرآن میں بھی ہوتا ہے. جی ہاں، مسئلے مسائل کو قرآن سے جو مسئلے مسائل ہم سمجھتے ہیں ہماری فہم میں اختلاف ہوتا ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے. مثلا تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام ایمان رکھنے والے اس بات میں متفق ہیں کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت دیتا ہے. قرآن رشید ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے. اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آدھے مسلمان تو کہہ رہے ہیں کہ ہدایت ملتی ہے اور آدھے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت نہیں ملتی. سارے کے سارے مسلمان متفق ہیں، جو متفق نہیں وہ مسلمان نہیں. لیکن سائنس میں یہ کہ جو سائنٹیفک تھیوری سے متفق کرے، اتفاق کرے، وہ بھی سائنٹسٹ، جو اتفاق نہ کرے وہ بھی سائنٹسٹ. لہٰذا علم کی جو صفت اس نے رشید بیان کی ہے وہ صفت غلط ہے. تو آپ اس طریقے سے ایک ایک جملے کو ڈی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، اس کے پورے پیسج کو ڈسمینٹل کیا جا سکتا ہے. اب اس سے متاثر وہ ہوگا کہ جو عربی زبان نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، وہ عربی زبان کا یعنی وہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مبتدا خبر نہیں جانتا، وہ تو ہو سکتا ہے متاثر ہو جائے. لیکن ایک آدمی جو بنیادی معلومات رکھتا ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہو سکتا. اور اس طرح کے چیلنجز تو ہر ایرے غیر نتھو خیرے نے بتھیرے کیے ہیں. چیلنج کا جواب دینا ہے تو قرآن جیسا کم سے کم اس کے قریب تو لے کر آؤ. محض تجوید سے پڑھ دینا یہ قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں ہے. قرآن کے چیلنج کا جواب اس وقت ہوگا جبکہ آپ کا بنایا ہوا کلام بلاغت میں اپنی انتہا پر ہو، وہ فصاحت میں اپنی انتہا پر ہو، وہ حقیقت کے مطابق ہو، وہ سچائی کے مطابق ہو، اور اسی طریقے سے اس میں کوئی نحوی، صرفی، کوئی گرامر کی کوئی غلطی نہ ہو. اور بھی بہت سی صفات ہیں، یہ تو میں نے چند چیزیں ذکر کر دی ہیں. تو جب آپ کا کلام ایسا ہوگا تو یہ کہا جا سکے گا کہ ہاں بھائی یہ قرآن کی آپ نے تھوڑی سی اس کے آپ قریب چلے گئے. اب یہ لوگ قرآن سے جملے اٹھاتے ہیں، بل عجیبوا ان جاءہم، جو کہ تو قرآن کی کاپی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے چیلنج کا جواب دے دیا. چوری اور سینہ زوری اس کو کہتے ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے.
ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔